حضرت ابراہیم علیہ السلام لاڈلے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور میں قربان جاؤں بہت ساری آزمائشوں سے اللہ نے آپ کو پرکھا، آپ کا امتحان لیا، اور قربان جائیں ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جان دینے کی باری آئی تو خلیل حاضر ہے، اولاد دینے کی باری آئی تو حضرت خلیل حاضر ہیں، اور اپنا گھر بار تن من دن لٹانے کی باری آئی تو پھر بھی جناب ابراہیم حاضر ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں ہر حال میں خوش ہوں، جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی تے میں سکھ انہاں تو وارے تے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ میں کہتا ہوں آپ کی زندگی کا اولین مقصد یہ تھا میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا آزمائش بھی آپ کی بڑی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا ایمان کے معاملے میں، اور وہ ایمان کا معاملہ کیا تھا؟ لوگ دن کے اجالے میں سورج جب نکلتا تو سورج کی پوجا کرتے، سورج کی پرستش کرتے، سورج کو خدا مانتے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو اللہ کے پیارے خلیل کہتے ہیں جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ رات کا وقت آیا، چاند اور ستارے چمکنے لگے، قوم نے سمجھا یہ الہ ہے، یہی معبود ہے، یہ رب ہے۔ جب دن کے اجالے نے ان کی روشنی کو چھپا دیا، چاند اور ستاروں کی، رات چھپ گئی، دن کا اجالا ظاہر ہوا، تو جناب خلیل کہتے یہ بھی رب نہیں ہو سکتے، جو چھپ جائے وہ رب۔ کبھی غروب ہوتا ہے، کبھی ڈوب جاتا ہے، کبھی طلوع ہوتا ہے، کبھی غروب ہوتا ہے، کبھی جناب رات ہے، کبھی دن ہے۔ آپ نے کہا یہ چاند ستارے یہ سورج الہ نہیں ہو سکتے۔ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے خلیل آپ نے کہا یہ آگ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے کہ انسان اس سے ضروریات زندگی میں سے فائدہ حاصل کر سکے، تو بھلا جب جی چاہتا ہے اس کو جلاتے ہیں، اور جب بجھانا پڑے تو بجھا بھی دیتے ہیں۔ بھلا یہ رب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ الہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے آزمایا، ایمان کے امتحان میں بھی اللہ کا خلیل کامیاب ہوا، اور اندر سے آواز آتی ہے میرا رب تو وہ ہے جو ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کا مالک ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، میرا اللہ تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی رزق عطا فرمانے والا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ میرا رب تو وہ ہے، اللہ اکبر، کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے یہ سورج بنایا، چاند بنایا، تارے بنائے، یہ آگ، یہ حیوانات، جمادات، نباتات، تمام عالم کو جس نے پیدا کیا وہ رب ہے۔ اور قربان جائیں اس نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند تارے اور سورج ہیں ضیاء کے واسطے، اور کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے۔ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو، اللہ اکبر، تو خدا کے۔ تو اس امتحان میں بھی کامیاب گزرے، ایمان کے امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ٹھہرے۔ اچھا بات پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے چھوڑی تھی کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود نے نہ جلایا، اور صاحب مظہری نے لکھا ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے بھڑکتی آگ میرے یار پہ ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، اور ساتھ کہا سلامتی والی ہو جا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے لیے یہ فرمایا، تو اس دن کوئی بندہ، آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی، اور صرف یہی نہیں، روئے زمین پہ جتنی بھی آگ تھی اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ کوئی بندہ آگ سے نفع حاصل ہی نہیں کر سکا، کسی نے آگ سے اس دن نفع حاصل۔ یہ حضرت خلیل کا پیار نہیں ہے جو چمک رہا ہے چٹے دن کی طرح، جو چمک دمک کے ساتھ۔ اچھا آپ جب آگ میں تشریف لائے تو تھی تو وہ آگ، لیکن وہ پھولوں کی سیج بنی ہوئی تھی، دائیں بائیں پھول کھلے ہوئے تھے۔ تقریباً 40 دن اور 40 راتیں اللہ کے نبی اس آگ میں ٹھہرے رہے، 40 دن اور 40 راتیں اس آگ میں
ٹھہرے رہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. وہاں تو جناب جنت کی ہوائیں تھیں, جنت کی فضائیں تھیں, جنت کی خوشبوئیں تھیں, جنت کے جناب پھول کھلے ہوئے تھے وہاں پہ. یار میں قربان جاؤں, اگر آگ میں خلیل کے قدم لگیں, اگر بڑکتی آگ میں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں وہاں رب کے خلیل کے قدم لگیں, وہ جگہ گلزار بن جائے. جہاں رب کے حبیب کے قدم لگ جائیں, جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ ہو, تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ آوے, جے او رخ تو نقاب ہٹاوے, تے جے جاوے سونا سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے, تے دھرتی لپ لپ جاوے, ہاتھ رکھے پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, توبہ توبہ حسن ماہی دا چاہت نہ چلی جاوے, آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. کھل کے او دینے مولئی دنیا تے کوئی ورلا ہی جان بچاوے, آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے. میں میری یہ الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے یہ ایک عادت ہے کہ جب انبیاء کا تذکرہ, انبیاء کا ذکر خیر کیا جائے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے آقا و مولا اپنے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سامنے ضرور رکھوں, تاکہ آپ کو یہ چاشنی ملے, تاکہ آپ کو ایمان کی حرارت ملے, اور آپ یہ محسوس کر سکیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. سلطان الانبیاء کے امتی بن کے آئے ہیں. آپ کی توجہ ہے بھائی, ہے بھائی توجہ, بات کریں. پھر میں عرض کر رہا تھا, جہاں خلیل کے قدم لگیں وہاں اللہ آگ کو گلزار بنا دے, اور جہاں میرے نبی کے قدم لگیں, جہاں کملی والے کے قدم لگیں, اللہ اکبر, پھر میرے محبوب کے قدموں کی تو کیا ہی شان ہے, جو لامقام پہ بھی تشریف لے گئے, جن قدموں کو اللہ کے عرش نے بھی چوما. اللہ اکبر. یار قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے, جب چاند سے بڑھ کے ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا چاہیے یہ تھا کہ اب یہ بھی موقع تھا کہ لوگ ایمان قبول کرتے, لوگ ایمان قبول کرتے اور لوگ دیکھتے کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے اللہ کے نبی کا کہ آگ نے بھی نہیں جلا. اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم سچے ہیں. چاہیے تھا کہ لوگ ایمان قبول کرتے, لیکن اتنا بڑا حق کا مشاہدہ کرنے کے باوجود لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا. ایک تو وہ نمرود کا خوف تھا, اور ایک دلوں پہ تالے لگے ہوئے تھے. جب دلوں پہ تالے لگتے ہیں تو حقیقت نظر, پھر حق نظر. آپ اور میں کبھی کبھی سوال کرتے ہیں نا, یار فلاں کو پتا تھا, انہوں پتا سی یار میں سچا ہاں, پھر بھی انہیں میرے نال دی گل نہیں کی تھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جی, بولو تو صحیح نا, اللہ تو انہوں جزائے خیر دے. چاہیے یہ تھا کہ اس موقع پر کہ ابراہیم خلیل اللہ جب آگ میں گئے تو گلزار بن گئی, سارے لوگ کلمہ پڑھ لیتے, ایمان قبول کرتے, لیکن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا. دل میں کفر کے, دل پہ اتنے کفر کے تالے لگے ہوئے تھے. نہیں, لوگوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے, معاذ اللہ. ابراہیم نے جادو کر دیا آگ پہ بھی, بلکہ نمرود نے نا, اس نے کہا کہ جادو کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ آگ کسی کو بھی نہیں جلائے گی, آگ کسی کو بھی نہیں. اس نے ایک بندہ پکڑا اور اس کو تھوڑا سا نا دھکیلا, جب آگ کی طرف دھکیلا تو آگ نے جلا کے رکھ دیا. بھئی آگ کا کام ہے جلانا, آگ کا کام ہے. اللہ کرے سمجھ آ جائے آپ کو, اللہ کرے خوش ہو کے سنن دی تانوں توفیق مل جائے, تانوں توفیق مل جائے. ذرا چہرے تے مسکراہٹ لے آ کے سنن دی. بابا فرید کے پاس ایک بندہ آیا نا, بابا جی بڑا بیمار ہوں, مہربانی کریں. یا اس نے کہا کہ بڑی جناب غربت ہے, قرضہ بڑا ہے, مجھے کچھ عنایت کریں, عطا کریں. تو اللہ والے ہوتے ہیں, آپ نے کہا جاؤ مٹی کا ڈھیلا لے کے آؤ. مٹی کا ڈھیلا لے آیا, آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی, پھونک ماری, وہ سونا ہو گیا. پھونک ماری تو وہ سونا ہو گیا. اس کو دیا, کہا جا بھئی اللہ تیرا بھلا کرے. وہ لے گیا, بڑا خوش تھا. اس نے کہا سونا بھی مل گیا ہے اور سونا بنانے کا طریقہ بھی مل گیا ہے. سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کا. رات ہوئی, اس نے جناب بڑا سا ڈھیلا مٹی کا پکڑا اور پڑھ سورہ فاتحہ پھونک مارتا ہے جناب. صبح تک وہ مٹی کی مٹی رہی. بابا صاحب کے پاس گئے, کہ جناب آپ نے تو ایک دو بار ہی پڑھا تھا, آپ نے تو بابا صاحب آپ نے جلدی جلدی سونا بنا دیا, میں تو ساری رات فاتحہ پڑھتا رہا, یہ سونا ہی نہیں بنی, مٹی مٹی رہی. فرمایا پھر زبان بھی تو فرید کی چاہیے نا, سونا بنانے کے لیے زبان بھی تو. بندے کو دھکا دیا آگ میں, آگ نے جلا دیا, راکھ کر دیا اسے. یہ بھی چاہیے یہ تھا کہ اب اس کے باوجود بھی نمرود کلمہ پڑھتا, ابراہیم پہ ایمان قبول کرتا, لیکن ایمان قبول نہ ہوا. بالآخر
حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اس گلزار سے باہر تشریف لاتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک غار میں آپ نے پناہ لی، غار میں تشریف لے گئے، اور غار میں جب گئے نا تو اب ظاہر ہے قوم تو ساری دشمن بنی بیٹھی ہے، حق بات کر لیں تو آپ کے بہت سارے دشمن آپ کے سامنے آیا ہوں گے، اور اگر منافقت رکھیں گے تو سارے ہی آپ کے سجن ہوں گے، منافق بندے کے سارے دوست ہیں، یہ مولا علی سرکار کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے حق کہنے والے کے سارے دوست، بھائی جس کو میں کہوں گا نماز پڑھ اور وہ نہیں پڑھتا اسے تو غصہ آئے گا، میں کہوں زکوٰۃ دو وہ نہیں دیتا اسے تو ناراضگی، میں کہوں عشر دو وہ کہے جناب یہ کیا کہتے ہیں، اسے تو یہ باتیں بری لگے گی، 100 بار لگیں 100 بار لگیں، لیکن اللہ کرے ہمیں حق کہنا اور حق سننا اور حق پہ عمل کرنا نصیب ہو جائے۔ آپ تشریف لے گئے غار میں، آپ نے پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے رزق کا بندوبست کیا۔ وہ کیا؟ ابراہیم خلیل اللہ کے پوروں سے آپ چوستے، اللہ رزق عطا فرماتا۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ یاری رب کے ساتھ ہو اور اللہ اپنے بندے کو تنہا چھوڑ دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو رب کا خلیل، اللہ اکبر۔ بلکہ پھر وقت آ گیا مناظرے کا، آپ نے پھر دعوت دی، اس کو دربار میں جا کے للکارا اور پھر کہا اے نمرود اگر تو کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ تجھے یہ بادشاہت بھی سلامت رکھے گا، تیری بادشاہت کو، اور اللہ تجھے ایمان کے صدقے بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازے گا، وہ دنیا کی نعمتیں اور وہ آخرت کی نعمتیں بھی ہوگی۔ لیکن ایمان قبول اس نے نہ کیا، اس نے کہا میں خود الہ ہوں، میں تو خود لوگوں سے کہتا ہوں مجھے سجدہ کرو، اور جو مجھے سجدہ کرتا ہے میں اس کو رزق دیتا ہوں۔ ابراہیم کیا کہہ رہے ہو؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا نہیں، تو رب نہیں ہے، رب تو وہ ہے۔ سورہ بقرہ پڑھے، بڑے خوبصورت انداز میں قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے پیارے خلیل کہتے ہیں رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت عطا کرتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ اس نے کہا اپنے تھا، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے 2 بندے بلائے، ایک بے گناہ کو پھانسی دے دی اور ایک سزائے موت کا قیدی تھا اسے رہا کر دیا۔ پاگل تھا، نہ سمجھ نہ سکا کہ یہ جو زندگی اور موت کی کہانی ہے یہ کچھ اور ہے۔ بھائی جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے اس وقت بھی انسان کو پیدا کیا، جب اس کا وجود بھی نہیں تھا، جب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اللہ نے تب حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ تو مقصد تو یہ تھا جناب خلیل کا کہ میرا رب وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، وہ ہے جو مارتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحج من المیت وتخرج المیت من الحج۔ اچھا جب اس نے یہ اپنے تئیں کیا نا، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پھر ایک اور دلیل دی، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے اگاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو واقعی رب ہے تو بس صبح سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اگر تو واقعی الہ ہے تو رب ہے۔ فبہت الذی کفر، پھر وہ بہک گیا، کافر لاجواب ہو گیا، اسے جواب نہ آیا، اسے اب وہ لوگوں کے سامنے بھی ہار گیا، روندا گیا، اب جواب نہ آیا۔ میں نے کہا کہ اب یہاں بھی اس کو چاہیے تھا کہ اب وہ حقیقت کو تسلیم کرتا اور کلمہ پڑھ لیتا، لیکن جب تالے لگے ہوں نا دل پہ تالے لگے ہوں تو پھر نہیں، بندہ حق کا ساتھ پھر نہیں دیتا، پھر نہ سچ بولے گا نہ سچ کا ساتھ دے گا، نہ حق بات کہے گا نہ سنے گا، نہ حق کی طرف مائل ہوگا، نہیں جب تالے لگے ہوں۔ اللہ کرے یہ جو کفل ہیں، یہ جو تالے لگے ہوئے ہیں دلوں کے، یہ ٹوٹ جائیں اور حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہو جائے۔ آپ یہاں سے نکلے اور نمرود نے اپنے تئیں کہا، اس نے کہا کہ میں آپ کو رزق نہیں دوں گا۔ اب اس کا یہ ایک اور پینترا تھا کہ ہو سکتا ہے اس لالچ میں آ کے ابراہیم میری طرف مائل ہو جائے۔ آج بندے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بک رہے ہیں، چائے کی پیالی پہ ایمان بیچا جا رہا ہے، کسی نے کچھ کھلا دیا تو بندے اس کی طرف، بریانی کی پلیٹ پہ لوگ اپنا آپ فروخت کر رہے ہیں اور حقیقت کو پس پردہ ڈال کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یار یہ تو بالآخر مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یار حقیقت کا ساتھ دیں۔ کئی بار یہ میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، حق سچ کا ہمیشہ ساتھ دینے کی کوشش کیا کریں۔ آپ وہاں سے نکلے اور کہا ظالم مجھے تیرے دربار سے کچھ بھی نہیں چاہیے، رزق دینے والا تو میرا رب ہے، ہر چیز تو اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہاں سے تشریف لائے تو گھر جانے لگے نا تو خیال کیا کہ میں کچھ نہ کچھ لے جاؤں۔ پرنا تھا وہ جو آپ کے پاس کپڑا تھا اس میں سے نا ریت کی تھوڑا سا چند مٹھی ریت بھری اور اس کو باندھ لیا اور گھر تشریف لے گئے۔ وہ جا کے نا ایک سائیڈ پہ رکھ دیا۔ خیال یہ تھا کہ گھر والی یہ نہ سمجھے کہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں،
ख्याल ये था कि घर वाली ये ना समझे मैं रेत गठरी में बांधी और घर ले गए, ताकि लोग भी ये ना समझे कि इब्राहिम खाली आ जा रहा है और घर वाले भी ये ना समझे कि इब्राहिम खाली आता है। घर जाके वो रेत की गठरी एक साइड पे रख दी और रख करना आप अल्लाह अल्लाह करने में मसरूफ़ हो गए। अल्लाह के प्यारे खलील थोड़ी ही देर के बाद बीबी साहबा ने गठरी खोली। ख्याल ये था कि गंदम लेके आए होंगे या कुछ खाने पकाने की चीज़ होगी, मैं उसको लेके आऊँ हजरत की बारगाह में पेश करूँ। थी वो रेत। जब बीबी साहबा ने गठरी खोली तो खुशबूदार खाना सामने पड़ा हुआ था, खूबसूरत ताम सामने पड़ा हुआ था। बीबी साहबा वो ताम उठा के जनाब खलीलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होती हैं। कहा हुजूर ये तनावुल फरमाएं। तो आपने पूछा ये कहाँ से आया है? आपने कहा हुजूर ये आप तो खुद ही तो लेके आए हैं। तो आप समझ गए कि मैंने जिसकी खातर आग में जाना पसंद किया, मैंने जिसकी खातर नमरूद से मुकाबला किया, मैंने जिसकी खातर नमरूद का रिज़्क ठुकराया, ये मुमकिन ही नहीं है मेरा अल्लाह मुझे भूखा रहने दे, ये मुमकिन ही नहीं है अर्श वाला मुझे तनहा छोड़ दे। यार आओ ये पैदा तो करो जरा ईमान, ये तवक्कल इस तरह का पैदा तो करो, अपने रब से इस तरह की यारी लगा के तो देखो। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह का तवक्कल और मैं और आप देखें जरा हमारा तवक्कल 0%। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम अल्लाह पे इस तरह तवक्कल करो जिस तरह परिंदे तवक्कल करते हैं, जिस तरह मैं ज़रा देखिएगा हुजूर अलैहिस्सलाम की तबलीग का अंदाज़ देखें कि ये कौम किसी तरीके से सुधर जाए, इसको पता चल जाए, हकीकत यहाँ हो जाए, इसको परिंदे कहाँ और हज़रत इंसान कहाँ। भाई छोटा सा परिंदा आप जिसका शिकार भी करते हैं, छोटा सा परिंदा ज़रा देखें वो तुम्हारे मुकाबले में आ गया, वो हज़रत इंसान के मुकाबले में किस मामले में? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अल्लाह पे इस तरह तवक्कल करो जिस तरह परिंदे तवक्कल करते हैं, वो सुबह खाली पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं और रात को पेट भर के घर वापस आते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर इस तरह तवक्कल करो जिस तरह परिंदे तवक्कल करते हैं, अल्लाह तुम्हें वहां से रिज़्क अता करेगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। उससे यारी लगा के तो देखें, उससे मोहब्बत का नाता जोड़ के तो देखें। बीबी साहबा खाना पेश कर रही हैं पर मैं कहाँ से आया? हुजूर आप खुद ही लेके आए हैं। तो समझ गए, ख्याल किया मैंने तो रेत गठरी में बांधी थी, मैंने तो रेत बांधी थी। तो जिस रब की खातर आग में गया, जिस अल्लाह की खातर वो वक्त का जो काफिर बहुत बड़ा बादशाह और अपने आप को खुदा कहलवाने वाला, अगर मैंने उसके साथ सामना किया, मतक्का लगाया, तो ये मुमकिन ही नहीं है अर्श वाला मुझे भूखा रहने दे, ये मुमकिन ही नहीं है मेरा अल्लाह मुझे तनहा छोड़ दे। अच्छा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह बड़े मेहमान नवाज थे, इतने मेहमान नवाज कुर्बान जाएं। ये तो वो कहानी है ना जो मैंने आपके सामने रखी है कि अल्लाह पे इतना तवक्कल था और यारी इतनी मजबूत थी। तो मैंने कहा जब यारी अल्लाह से लगी हो, बंदे को रब तनहा नहीं छोड़ता। यार वो अल्लाह जो काफिर को भी रिज़्क देता है, जो उसकी चौखट पे नहीं झुकता, अल्लाह तो उसको भी भूखा नहीं सोने देता। तो हमने तो रसूल पाक का कलमा पढ़ा हुआ है, हम तो उसके महबूब की उम्मती हैं, हम तो सुल्तानुल अंबिया की उम्मती हैं। आप कोशिश होती थी कि मेहमान को बुला के खाना खाऊं, किसी को बुलाऊं, पास बिठाऊं और फिर खाना खाऊं। हमारी कोशिश होती है कि साढ़े घर आज कोई परौना ना आ जाए। हमारा मिजाज ये होता है कि हम साया ना देख ले, झांक ना ले, फला। यार कितने हम खुद गर्ज हो चुके हैं और इस दुनिया में इतने पिस चुके हैं कि हम भूल के इस्लाम ने हमें पैगाम क्या दिया था। अल्लाह के प्यारे खलील कोशिश होती कि कोई मेहमान मेरे साथ आके बैठे फिर मैं खाना खाऊं। सरे रैक मुसाफिर जा रहा था, अपने बुलाए जाने वाले, इधर आओ मेरे पास बैठो खाना खा लो, मेरे पास बैठो खाना खा लो। खाना शुरू करने लगा तो आपने फरमाया मेरे रब का नाम तो लो, शुरू करने से पहले मेरे अल्लाह का नाम लो, खाना तनावुल करने से पहले मेरे रब का नाम लो। उसने कहा जनाब मैं नहीं आपके रब को जानता, खिलाना खिलाएं, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, खिलाना है खिलाएं वगरना मैं। तो आपको इस बात पे ना थोड़ा सा गुस्सा आया तो या नाराज़ हुए और कहा अच्छा चल जा, फिर कोई और आ जाएगा। वो यहाँ से उठा और जंगल का उसने रुख किया। जिब्रील सिदरा से हज़रत खलील के पास आ गए, पैगाम रब्बानी लेके जनाब जिब्रील आपकी बारगाह में आ गए और कहा ए मेरे खलील, उसकी उम्र नहीं देखते कितनी उसकी उम्र हो गई है, आज तक उसने मुझे नहीं पुकारा, मैं फिर भी खिलाता रहा। आज तक मुझे भाई एक बार ओए कह दे तो हम तो मुंह फेर लेते हैं। यार हमने तो बड़ी बड़ी दीवारें बना ली, हमने तो झगड़े लड़ाइयाँ फितने फसादात ऐसे हैं, इल्ला माशाल्लाह थोड़े घर बचे हैं। यार वो रब जो काफिर को भी नवाजता है, ज़रा हज़रत खलील से ये तो सीखे ना, किसी के साथ मोहब्बत का नाता जोड़ना सीखें, प्यार बांटना सीखें, मोहब्बत बांटना सीखें।
آواز آتی ہے میرے خلیل اتنی اس کی عمر ہو گئی ہے, اس نے آج تک مجھے نہیں پکارا, میں پھر بھی کھلاتا رہا. یا اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا خلیل جاؤ اسے بلاؤ, اپنے ساتھ بٹھاؤ اور پھر کھانا کھلاؤ. جناب خلیل جلدی جلدی گئے, آواز دی جانے والے ذرا رک جا, آؤ نا میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ, آؤ نا میرے ساتھ. اس نے کہا جناب میں نے پہلے بھی کہا تھا میں نے آپ کے رب کا نام نہیں لینا. اللہ کے خلیل کہتے نہ لینا, اسی رب نے بھیجا ہے, آجا کھا لے. نہ لینا نام, اسی رب نے بھیجا ہے, آجا. یہ حضرت خلیل اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا, اتنا مقام دیا, اتنا مقام دیا. پہلے آسمان پہ بلایا, اللہ نے ساتوں زمینیں دکھائی, ساتوں آسمان دکھائے. پہلے آسمان پہ گئے نا تو زمین کی طرف دیکھا ایک بندہ گناہ کر رہا تھا, دعا مانگی یا اللہ اس کو ہلاک کر دے, تیری نعمتیں کھا کے تیری ناشکری کر رہا ہے, تیری نافرمانی کر رہا ہے, یا اللہ اس کو ہلاک کر دے. یہ خلیل کی دعا ہے. آپ نے دعا مانگی, اللہ نے اسے موت دے دی, وہ مر گیا. دوسرے کو دیکھا گناہ کر رہا تھا, اس کے لیے بھی یہ دعا. تیسرے کو دیکھا, جب ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھائے نا تو عرش والے نے آواز دی میرے خلیل ذرا رک جا, اب ٹھہر جا, ذرا رک جا, تو میرا لاڈلا نبی ہے, میرا خلیل ہے, میرا دوست ہے, رک جا. یا اللہ تیرا کھا کے تیری نافرمانی کر رہا ہے, یا اللہ تیرا ہی کھا کے, یار ہم کتنے سنگ دل ہے, اسی کا کھا کے اسی کے سامنے اسی کی نافرمانی, اور پھر ببانگے دوہل اسی کی زمین پہ پھر رہے ہیں. آج اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ, بخشش منگن والیاں تائیں کھلا جے دروازہ. اب قربانی کا موسم ہے نا, تو لوگ کہیں گے بڑے بڑے جانور خریدیں, لوگوں کو پتہ چل جائے میں نے اتنے جانور کیے, اتنے جانور کیے. اللہ نہ خون دیکھتا ہے نہ گوشت دیکھتا ہے, اللہ تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے, تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے, تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے. اگر یہاں بھی یہی ہے, اور پھر قربانی صرف یہ نہیں کہ کانے دی قربانی جائز نہیں, لنگڑے دی قربانی جائز نہیں, حرام دے پیسیاں دی بھی جائز. پھر ایک باری بولو, جے لنگڑا نہیں لگدا, کانا نہیں لگدا تے حرام دے پیسیاں دی بھی جائز. کھو کے کھائیے راج نہیں ہوندا, چھینا چھپٹی سے قربانی قبول. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے حضرت ابراہیم. یا اللہ اس کو بھی ہلاک کر دے, ہلاک ہو گیا. یا اللہ اس کو بھی ہلاک کر دے, ہلاک ہو گیا. تیسرے کے لیے دعا مانگنا چاہیے تو رب نے روک دیا, پر میرے خلیل ذرا رک جا, ٹھہر جا. اور کتنے مارے گا, یہ میری مخلوق ہے, ان کو میں نے پیدا کیا, مجھے پتا تھا. فرشتوں نے کہا تھا یہ دنگا مشتی کریں گے, لڑائی کریں گے, یا اللہ نہ بنا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم لڑائی والوں فسادیوں کو دیکھ رہے ہو, میں تو حسین کو دیکھ رہا ہوں, ہر شے لٹا کے بھی سر سجدے میں جھکا دے گا. تم فسادیوں کو دیکھ رہے ہو, میں اپنے خلیل کو دیکھ رہا ہوں, اپنے پتر کی گردن پہ چھری رکھ کے کہے گا یا اللہ میں راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. یا اللہ اب کیا کروں, میرے خلیل ذرا رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. اب ان کے لیے بد دعا نہ کرو بلکہ ہدایت کی دعا کرو, بلکہ ان کے لیے یہ تھے جناب خلیل. میں نے کہا کہ جب انبیاء کا ذکر ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے آپ کو اپنے آقا کی بات ضرور سناتا جاؤں, تاکہ آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے اور آپ کو پتہ چل جائے ہمارا سر فخر سے بلند ہے, ہم رسول اللہ کے غلام ہیں, ہم آخر الزمان نبی کے امتی ہیں. یہ خلیل ہیں, گناہ گار کو دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ انہوں موت دے دے, یہ تیریاں نافرمانیاں کر رہا ہے تیرا کھا کے. لیکن میرے اور آپ کے آقا لا مقام پہ گئے, ابراہیم پہلے آسمان پہ, آپ کے اور میرے آقا تاجدار ختم نبوت لا مقام پہ گئے. آواز آتی ہے میرے محبوب مانگو, کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ امت بڑی گناہ گار ہے, بخشش دی دعا مانگنا وا. یا اللہ میری امت گناہ گار ہے, میں اپنی شان کی عرض امت گناہ گار ہے, بخش دے میرے مولا تو غفار ہے, تجھ کو آسان ہے مجھ کو دشوار ہے, فکر روز جزا آج کی رات ہے, لطف یہ ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی, ہوگی تیری شفاعت پہ بخشش میری. سونا پھر جدھر تیری انگلی اٹھے گی انہوں جنت واڑ دیاں گا, ہوگی تیری شفاعت پہ بخشش میری, بخش دوں گا قیامت میں امت تیری, تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. ہم خوش نصیب ہیں, آخر الزمان نبی کے امتی بن کے آئے ہیں. تو جس نبی کی توسل سے اتنا کچھ ملا, اس نبی سے پیار کرو, اس نبی کی سنتوں کو اپناؤ, اس نبی سے محبت کر کے اس زندگی کو گزارو. اسی میں فلاح, اسی میں کامیابی ہے.